صوبہ خیبر پختونخوا کے تاریخی ضلع مانسا کی سیاسی قوتوں کی کوشش ہے کہ وہ 35 سالہ تک مسلسل اقتدار میں رہنے والے سابق وفاقی وزیر سردار یوسف کو شکست دیں۔ ایک متفقہ امیدوار لانے کے لیے انہوں نے کوشش کی جو اس میں وہ کامیاب ہوئے اور سردار محمد یوسف کے صاحبزادے کے مقابلے میں این 13 پر حاجی صالح خان کو کامیاب کروایا، اور اس کے اس 3 سال گزر جانے کے بعد اب صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کیا حاجی صالح خان سردار محمد یوسف کے بعد وہ کام کر سکے جو انہوں نے نہیں کیے، کیا وہ عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے۔ اس کا تو فیصلہ آنے والے انتخابات میں عوام اپنے ووٹ کی پرچی سے کریں گے۔ تاہم سردار محمد یوسف صاحب نے صوبائی نشست پر الیکشن لڑا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اس وقت وہ صوبہ خیبر کے اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حکومت کے 3 سال بھی مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد آنے والا وقت بہت ساری تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ سعید احمد حسین شاہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، تو وہ کہاں تک عوام کی امنگوں پر پورا اترے اس کا فیصلہ بھی ابھی باقی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب بہت ساری آنے والی تبدیلیاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو آگے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، چونکہ اس وقت ملک میں بہت مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کو اگر دیکھا جائے تو عوام بالکل ایک ایسے نمائندے کی تلاش میں ہے جو مہنگائی کے ساتھ ساتھ عوام کی مشکلات میں کمی کا حصہ بنے۔ لیکن دوسری طرف ترقی کا بادشاہ سید احمد حسین شاہ اور حاجی صالح خان کتنے عوام کے معیار پر پورا اترے ہیں اور کیا انہوں نے ترقیاتی کام کروائے ہوئے ہیں۔ اس وقت سید احمد حسین شاہ کے حلقے میں وادی منور میں ایک سڑک زیر تعمیر ہے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے بنائی جا رہی ہے، اور اس پر کروڑوں روپے صرف ہو رہے ہیں، لیکن اس سڑک کا کام بالکل ایک چونٹی کی چال کی طرح چل رہا ہے۔ تو گزشتہ دنوں اس پر 17 اگست کو ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ عہد کیا تھا کہ اس سڑک کو اسی تناور میں 2 سالوں میں ہم مکمل کریں گے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹھیکیدار نے ابھی تک نہ تو اس میں کوئی کام دوبارہ پیش رفت کی، نہ اس پہ مشینری میں اضافہ کیا، نہ اس کے پاس کوئی لیبر ہے، اور نہ وہ سڑک اس طرح کے کئی ایک منصوبے اور بھی ہیں جو زیر التوا کا شکار ہیں۔ کاغذوں میں یا فائلوں میں یا دعوے یا سوشل میڈیا پر تو وہ مکمل زور و شور سے جاری ہیں، لیکن اگر اس کو زمینی حقائق سے دیکھا جائے تو بالکل وہ مکمل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اس ساری صورتحال کو ہم عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب عوام آئندہ انتخابات میں اپنے ووٹ کی پرچی سے فیصلہ کریں گے کہ آنے والے انتخابات میں کس امیدوار کو جتوایا جائے اور کس کو ہرایا جائے، اور اپنے ووٹوں کی بھی حفاظت کی جائے تاکہ وہ ووٹ چوری نہ ہو سکے۔ آئندہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔